السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے آئی ٹی کے شعبے میں کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کی دنیا میں کیا مواقع ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ان مواقع سے کس قدر آگاہ ہیں اور ان مواقع سے کتنا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں۔ اسی پر ڈسکشن کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر مشتاق کو۔ ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت آئی ٹی کی جو جابس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور آئی ٹی انڈسٹری تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں انفرادی سطح پر تو کچھ کوششیں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ لوگوں نے سافٹ ویئر ہاؤسز بنائے اور کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1 2 4 10 کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنا نام بھی کمایا ہے، لیکن عمومی طور پر جو پاکستان میں اتنی ساری یونیورسٹیاں آئی ٹی کے گریجویٹس پروڈیوس کیے جا رہی ہیں، تو یہ بتائیں کہ ان کی جو فیلڈ میں انڈکشن ہے وہ کتنی ممکن ہو پا رہی ہے، یا وہ کس لیول کے گریجویٹس تیار کر رہی ہیں اور فیلڈ میں ان کی کھپت جو ہے وہ کس قدر ہو پا رہی ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ اچھا، شکریہ معاویہ بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹی ہیں، تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ پاکستان میں میرا خیال ہے 135 یونیورسٹی ہیں، اور انڈیا کا ایک شہر ہے اس کا نام یہ حیدرآباد پبلک دکن اور پرائیویٹ سیکٹر جی ملا ملا کے؟ کے جی انڈیا کا ایک شہر ہے حیدرآباد دکن، اس ایک شہر میں 220 یونیورسٹی ہیں کمپیوٹر سائنس کی۔ دکن ریاست میں یا حیدرآباد شہر میں؟ ریاست میں نہیں، حیدرآباد دکن شہر میں۔ حیدرآباد دکن ریاست کے حیدرآباد دکن شہر میں 220 یونیورسٹی ہیں۔ اچھا، تو اس لیے یہ پاکستان کی جو 22 کروڑ کی آبادی ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑی یونیورسٹی ہیں، بہت زیادہ سارے ادارے اور یونیورسٹیاں بننی چاہیے جس کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے کہ جی کیا صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو شعبہ بہت زیادہ گرو کر رہا ہے وہ آئی ٹی کا شعبہ ہے۔ اچھا، اس کا امپیکٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں اور وہ زیادہ میڈیا پہ لائم لائٹ میں نہیں آتے ہیں۔ تو باقی میرا اندازہ یہ ہے کہ آفیشلی گورنمنٹ کہتی ہے کہ $3 بلین کی ایکسپورٹ ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً $10 بلین کی ایکسپورٹ ہے جو آئی ٹی کے سے متعلق جو ہے نا ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس شعبے جب وہ میں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے جی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں $3 بلین ہے، ہاں، اور گورنمنٹ کے اندازے کے باقی جو ہے مطابق وہ اس ریکارڈ میں نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے۔ کیا سورس ہے جس کے تھرو ایکسپورٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا اصل ذرا میں جو آئی مبادلہ ٹی کا شعبہ ہے نا جی، آئی ٹی جی کا شعبہ، اس پہ حکومت نے جو ایک بڑا احسان کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ حکومت کا دخل کم ہے، اور اگر حکومت جو دخل ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دے تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا، یعنی آئی ٹی پھر بہت زیادہ ترقی کرے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت تو جہاں جاتی ہے وہاں پہ حکومت اور حکومتی اہلکار سوائے رکاوٹیں پیدا کرنے کے کچھ نہیں کرتے۔ میں مثلا ایک بات آپ سے عرض کروں، اس وقت پاکستان کو زر مبادلہ کا بڑا بحران ہے۔ اب آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آئی ٹی کے لوگ زر مبادلہ لانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے ہمارے یہاں پے پال کا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے آج پے پل کا اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کی جی نہیں تو ہے انہوں نے یہاں، ریفیوز کر دیا کہ نہیں پاکستان میں یہ الاؤڈ ہے، نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ جو ہماری مطلب حکومتیں ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ان سب کے اپنے اپنے اے ٹی ایم ہیں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے بینکار ہیں، ان کی جو جسے کہہ لیں جارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب وہ پے پال کے نہ ہونے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بینک کے تھرو جب پیسہ آتا ہے، ڈالر آتے ہیں، ایک تو بینک $15-20 دن سے پہلے دیتے نہیں ہیں، دوسرا میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے کہ میں اگر بینک میں ڈالر میں نے بینک کو دیا ہے تو مجھے انٹر بینک کے اوپر وہ پیسے واپس دیں گے، لیکن اگر میں نے پیسے بھجوائے ہیں، کسی کو پیمنٹ کی ہے، کوئی کانفرنس کی ہے، تو مجھ سے اوپن مارکیٹ کے پیسے چارج کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، کسی کا عزیز دبئی میں ہے، کسی کا شارجہ میں ہے، وہ وہاں پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، ان کے تھرو پیمنٹ ہو رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر وہ ہنڈی کے تھرو سارا کچھ آ رہا ہے اور وہ ڈالر نہیں آ رہے، وہ ہنڈی کے تھرو آپ کو یہاں پہ روپے مل رہے ہیں اور وہ ریکارڈ پہ نہیں آ رہے۔ اور وہ ریکارڈ پہ نہیں آ رہے۔
مطلب آئی ٹی کو تو آپ ریکارڈ نہیں نا کر سکتے. آئی ٹی میں جو ایگریمنٹ ہے، کوئی باہر سے پروجیکٹ پکڑتا ہے تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے پوچھ کے تو نہیں کرتا، اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن تو نہیں ہوتی. آپ آن لائن جاتے ہیں، بڈنگ کرتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ جناب آپ کو آرڈر دیتی ہیں، آپ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں، وہ آپ سے آن لائن ایگریمنٹ کرتے ہیں. لیکن سرمایہ کی جو پاکستان کے اندر ترسیل ہے اس کو تو ہم ریکارڈ پہ لا سکتے ہیں نا، جیسے پے پل ہے اور باقی جو اگر پے پال کی اجازت دی جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ صرف آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے سے پاکستان میں سالانہ کوئی $10 بلین کا زر مبادلہ آ سکتا ہے. اور بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، اگر پے پال کی اجازت ہو تو وہ کاروبار بھی فلورش ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کے ہینڈی کرافٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر یہ پے پال کی اجازت ہو تو یقین جانیے کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. آن لائن بزنس تو بے شمار سیکٹرز میں لوگ کر اور رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں نا، کر رہے ہیں. یہ یعنی چند ایک جو ہے یہ مطلب جو بینکار حضرات ہیں، اور یہ جو موجودہ ڈالر کا بحران ہے، میں تو اس میں سب سے بڑا مجرم ان بینکوں والوں کو سمجھتا ہوں. انہوں نے لوگوں کے لیے مسائل کریٹ کیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو سیاں من کو باعث ہو سہاگن کہلائے، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے. تو یہ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر کا جسے کہنے کے پوٹینشیل ہے، اس میں جو مزید اس میں اگر بہتری چاہیے ہے تو جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر ہے اسے بہتر بنانا چاہیے. پرائیویٹ کمپنیاں، دوسرا ہمارے ہاں جو بینڈ وڈتھ ہے بہت کم ہے، ہمارے ہاں جو ڈیٹا ریٹ ہے وہ بہت لو ہے، بہت سلو ہے ہمارے ہاں. اگر یہ بہتر ہو جائے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ بزنس زیادہ بہتر ہو جائے گا. چلیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، ان کی اکثریت ہمیں تو جاب لیس نظر آتی ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. مطلب میں چونکہ بہت کنیکٹڈ رہا کوئی 20-25 سال اکیڈیمیا سے، تو ابھی بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ تک ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں یا دوستوں کے بچے اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو کہیں جاب لگوا دیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ آئی ٹی سے وابستہ ہوتے ہیں. اچھا، میں اس میں دو باتیں آپ سے ذرا یہ تفصیلی جواب ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پرابلم جو ہو رہا ہے وہ 2-3 لیول پہ ہے. مثال کے طور پہ جو سب سے پہلا لیول ہے وہ ہماری باڈیز ہیں جو ہمیں آرگنائز کرتی ہیں، ایکریڈیشن باڈیز ہیں، جیسے HEC ہے، جیسے NSEC ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے پروگرام ایسے ہیں، نئے پروگرام جو ہم یہاں لانچ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی یونیورسٹی میں کوشش کی ہے، اور NSEC فرماتی ہے کہ جی وہ تو پروگرام ہے ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ NSEC پہ ماشاءاللہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں NSEC کے مطلب باڈیز میں اور HEC میں، جو ماشاءاللہ 25 سال 30 سال 35 سال پہلے انہوں نے PhD کی تھی، اور ان میں سے بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ گورنمنٹ سیکٹر کے پروفیسرز ہیں. اب گورنمنٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کی جو ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کوالٹی ہے، کیا ہے جی، ہم نے 50 بچوں کو داخلہ دے دیا، بڑی کوالٹی ہے جی ہماری. وہ یار 22 کروڑ کی بات دی ہے، 50 بچوں کو تم نے داخلہ دے دیا، 12 بجے کے بعد پنجاب یونیورسٹی ویلے پڑی ہے، GC ویلا پڑا ہوا ہے، اور لوگ پھر مجبور ہیں بیچارے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں. نمبر ایک بات تو یہ. تو وہ جو رکاوٹیں ہیں ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجی کے اندر. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ادارے ہیں جو بہت اچھے ہیں، انہوں نے اچھے اساتذہ انہوں نے ہائر کی ہیں، وہ اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ لیب کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. مطلب میں بطور مثال اگر لاہور کی بات کروں تو لمز ہو گیا، فاسٹ ہو گیا، UMT ہو گیا، اور بھی ادارے ہیں اچھے جن کا آپ کسی بھی دنیا کے اچھے ملک سے کمپیریزن کر سکتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کھل گئے ہیں. اب وہ میں اب کیا نام لوں کسی کا، یار آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ایک PhD بندے کو 50,000 60,000 لاکھ پہ وہ تنخواہ دے رہے ہیں. اچھا، ان کے پاس لیبز نہیں ہیں. میں ایک مطلب چلیں پرائیویٹ سیکٹر تو چھوڑی، میں گورنمنٹ سیکٹر کی مثال دے رہا ہوں. میں ساؤتھ پنجاب میں گیا، میں یونیورسٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں کے میں ایک ڈین سے ملا. میرا خیال یہ تھا کہ یار ساؤتھ پنجاب سے میرا بھائی تعلق ہے، تو یہ IoT وغیرہ کا ہم نے نیا ڈومین شروع کیا ہوا ہے، تو اپنے لوگوں کو ہم تربیت دیں، اساتذہ کو لائیں. میں وہاں کے ایک ڈین سے ملا، اس نے یار مجھے ایسی باتیں کی کہ بس وہ اتنا دل خراب ہوا. اس نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی میں 12,000 جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس میں لیبس کتنے؟ ان کا کوئی لیب نہیں ہے. اب دیکھیں کمپیوٹر سائنس جو نام ہے وہ اسکل کا ہے. یہ 12,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کا اور اس کے ایفیلیٹڈ کالجز کا ادارہ ہے، صرف یونیورسٹی کے کیمپس. ایک یونیورسٹی میں 12,000 ایک یونیورسٹی کا ہے یہ، اور اس میں لیب نہیں ہے. اور جو ایفیلیٹڈ ان کے کیمپسز کا حال ہوگا، ویو کا حال ہے، باقیوں کا،
وہ تو آپ کے تصور ہے معاویہ بھائی کہ وہاں کیا صورتحال ہے. میں توسا دیکھ کر آیا ہوں, میں ڈیرہ غازی خان دیکھ کر آیا ہوں, یقین جانیے کہ کچھ بھی نہیں. اور آپ ان کے اگر رزلٹ دیکھیں تو گریڈ ان کا 3.7 3.8 جی پی سے نیچے ان کا رزلٹ نہیں. یہ جو چیز ہے کی بنیاد پہ ڈگری کچھ بھی نہیں, کوئی تھیری نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس مفت میں پاس کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, اکثریت جو ہے آئی ٹی کے شعبے میں وہ لیبز پر توجہ نہیں دے رہی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑا آپ الزام لگا رہے ہیں. میں الزام نہیں لگا رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا, آپ ایک بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں. تو کیا پبلک سیکٹر میں بیٹھے لوگ اس قوم کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک اکثریت جو ہے پبلک اور پرائیویٹ دونوں ہی کھیل رہے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ دونوں ہی کھیل رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پرابلم ہے نا جی کہ یہ تو لیب اور انفراسٹرکچر. اب میں آپ سے ایک بات بتاؤں, میں آسٹریا میں نے پڑھا ہے, میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. ہمارے اساتذہ کرام تھے, وہ ہمیں پڑھاتے تھے. اب وہاں پہ ایویلویشن کیسے ہوتی تھی؟ کچھ اساتذہ تھے جو اسائنمنٹ دے دیتے تھے. ہم نے وہاں کبھی کوئز نہیں دیکھا, ہم نے کبھی وہاں مڈ نہیں دیکھا. وہ فائنل کے نام پہ پروجیکٹ دیتے تھے, فائنل کے نام پہ 1.5 گھنٹے کا وائبا لیتے تھے, فائنل کے نام پہ مطلب ہم سے کوئی آدھا گھنٹے کی ڈیزائننگ کرواتے تھے. یعنی کہ ٹیچر کے اوپر ایویلویشن کا پریشر نہیں ہوتا تھا. اور ہر ایک کورس کے ساتھ 5-5-6 RAT ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن ہمارے ہاں ٹیچر کی جو اسیسمنٹ ہے اس کی بھی اسیسمنٹ میکینیکل انداز میں کی جا رہی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے, اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اکثر یونیورسٹیوں میں کہ ایک ٹیچر کے پاس 3 سے 4 کلاسز ہیں, یعنی 150 سے 200 اسٹوڈنٹ ہیں, اور چاہے اس کے سبجیکٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اسائنمنٹ بھی لو, اس کو کوئز بھی لو, فلاں بھی لو, یہ بھی لو, وہ بھی لو. اب مجھے یہ بتائیے, اسائنمنٹ, کوئز اور مڈ ٹرم اور اینڈ ٹرم اور فلاں ٹرم, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ٹیچر کے لیے پڑھنے کا, کام کرنے کا موقع کتنا ہے؟ پھر ایک اور چیز جو ہے جو ہمارے ہاں جو ایک غلط میں سمجھتا ہوں روایت ہے, آسٹریا میں یہ روایت تھی کہ بھائی کوئی بھی بندہ جو ٹیکنالوجی کا ہے اور وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے تو اس کو کم از کم 5 سال انڈسٹری میں گزارنے ہیں. اب میرے سے اگر آپ پوچھیں, یعنی اگر میری رائے پوچھیں کہ یار کمپیوٹر سائنس کے اداروں میں ٹیچر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, تو میں یہ کہوں گا کہ یار آپ آئیں, کلاس پڑھائیں اور آپ چلے جائیں, اور ہم آپ کو اس وقت جاب دیں گے. اگر میرے بس میں ہو تو میں اس وقت آپ کو جاب دوں گا. آپ اگر کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں, ہوگا کیا اس سے؟ ٹیچر کا نالج پریکٹیکل ہوگا. سافٹ ویئر ہاؤس میں جو جاب نکلے گی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ریفر کرے گا اور اس کو جاب بھی ملے گی. اب دیکھیے, آپ نے جو کام پکڑ لیا, یونیورسٹیوں نے, HEC نے, NSEC نے, سب نے پکڑ لیا, فلاں صاحب پروفیسر بنیں گے, کس بنیاد پہ بنیں گے؟ اتنے پیپروں. فلاں صاحب پروفیسر بنیں گے, فلاں صاحب ایسوسیٹ بنیں گے, اتنے پیپروں. اب یقین جانیے کہ پیپر کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, علمان الحفیظ, علمان الحفیظ. اب وہ جو پیپر میں لوگ مصروف ہو گئے. اچھا, اب یونیورسٹیاں مجبور ہیں, ان کی رینکنگ جو HEC نے اس پہ رکھ دی ہے. اچھا, اب وہ جب پیپر کی دوڑ شروع ہو گئی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے عظیم لوگ ہیں ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں جو ایک سال میں 50-100 پیپر لکھ سکتے ہیں. میں تو نالائق آدمی, میں تو 100 پیپر پڑھ نہیں سکتا ایک سال میں, لکھنا تو بہت بڑی بات ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ جو توجہ ہے وہ بجائے تعلیم پر اور سکل کی بجائے وہ پیپروں پہ آ گئی ہے. اب یونیورسٹیاں مجبور کر رہی ہیں اس بات, یعنی جو ٹیچر کا جو وقت ہے بجائے نئی چیز پڑھنے کے وہ اسائنمنٹ کوئز چیک کرنے میں لگ رہا ہے, اس کو نہ بیچارے کو RA مل رہا ہے نہ TA مل رہا ہے. اچھا, پھر جو بیٹھنے کی سٹنگ ارینجمنٹس ہیں ان میں کوئی ریسرچ انوائرمنٹ نہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اوورآل کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو سفر کر رہی ہیں. پھر سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات کا اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر ایک ذکر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار ہم نے بڑی محنت کی تھی, لیکن جب ہم داخلہ لینے گئے تھے MSc میں پنجاب یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس میں, تو انہوں نے ہمارے نمبر دیکھ کے کہا تھا کہ بھائی 50 روپے آپ ضائع نہ کریں, ایڈمیشن فارم پہ آپ کا داخلہ نہیں ہونا. یعنی اس وقت پورے پنجاب میں میرا خیال BZU تھی اور پنجاب یونیورسٹی تھی اور قائد اعظم تھی, جہاں پہ داخلہ ہوتا تھا 150-200 لڑکا ہوتا تھا سارا. بھئی آج آپ کو داخلہ مل گیا, اب آپ پڑھیں. اب جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا, یعنی مطلب جو بہت اچھی یونیورسٹی ہے, میں ان کی تو بات نہیں کر رہا, مطلب فاسٹ ہو گیا, لمس ہو گیا, ITU ہو گیا, پنجاب یونیورسٹی ہو گئی, مطلب یہ تو ایک ایکسیپشن. ہماری جیسی یونیورسٹیوں میں اگر 5%, 10%, 15%, 20% اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے تو باقی نہیں پڑھنا چاہتے. یونیورسٹی بس وہ ماں باپ کا شوق ہے, ماں باپ نے داخلہ کرا دیا, ماں باپ نے موبائل لے دیا, ماں باپ نے لیپ ٹاپ لے دیا, وہ یہاں پہ انجوائے کرنے آ رہے ہیں, لیجر ٹائم گزارنے. جی, لیجر ٹائم گزارنے آ رہے ہیں. اچھا, اس میں یعنی میں ایسوسیٹ ڈین رہا ہوں اپنی یونیورسٹی میں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے
کہ ہماری جیسی یونیورسٹیوں میں اکثر و بیشتر اس استاد کی شکایت آتی ہے، اس کا فیڈ بیک خراب ہوتا ہے جو بیچارہ پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو فیلڈ میں تو اسکل چاہیے، فیلڈ میں تو آپ کے پاس اسکل آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر جاب کون دے گا؟ یہ ایک پورا کا پورا جو سینیریو ہے جس میں یونیورسٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے، جس میں ایچ ای سی کی بھی ذمہ داری ہے، جس میں لوگ، میں اب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کمپیوٹر سائنس کی آپ کو بہت اچھی جاب چاہیے. اس بہت اچھی جاب کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ بنیادی طور پہ کیا چاہیے؟ 4 سبجیکٹ چاہیے صرف. پروگرامنگ فنڈامنٹل چاہیے، اوپ چاہیے، ڈیٹا اسٹرکچر چاہیے اور آپریٹنگ سسٹم چاہیے. اگر اس کے ساتھ ساتھ مزید اچھا کرنے کے لیے آپ کو اگر کمیونیکیشن نیٹ ورکس آتا ہے، آرکیٹیکچر آتا ہے، آپ کو پائتھن وغیرہ آتی ہے، آپ یقین جانیے معاویہ بھائی، پاکستان میں آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی سیلری ملتی ہے. اچھا ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہم بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارا اسٹوڈنٹ یہ بات نہیں جانتا. یہ مجھے نہیں علم کہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. کم از کم میں تو اپنی کلاس کو پڑھاتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار یہ منیمم چیزیں، اس سے مزید آگے یہ چیزیں چاہیے. اب آج میرے پاس میرے ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ بھی ہے، وہ ایک جرمن کمپنی کا ایگزیکٹو بھی ہے. تو ہم نے پچھلے سال میرے 10 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ جرمن کمپنی میں گئے تھے. اس سال جو ہے ابھی میں نے اپنے، اس نے کہا یار مجھے بندے چاہیے. بہت سارے ہمارے شاگرد ہیں اور رابطہ کرتے ہیں، سر آپ کے اسٹوڈنٹ چاہیے. کیوں بھائی میرے کیوں چاہیے؟ آپ رگڑا صحیح لگاتے. اچھا وہ جناب ہم نے کوئی 8-9 لوگ بھیجے، اس نے 7 سلیکٹ کر لیے. 2 نے انکار کر دیا. ان کا جی ہمیں تو مطلب وہ ایک یو کے کی کمپنی میں جاب مل گئی، ایک رشین کمپنی میں مل گئی. ابھی وہ 8ویں سیمسٹر کے لڑکے ہیں. کون سے سیمسٹر کے؟ 8ویں کے. اچھا لیکن یہ کتنے لوگ ہیں جو اتنی دلچسپی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ یو ایم ٹی جیسے ادارے کے اندر جو ہے 1500 اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ ہارڈلی 300 اسٹوڈنٹ بھی ایسا نہیں ہے. میں نہیں کہا کہ ہر بندہ میرے ساتھ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی آئے گا. یہ ہارڈلی 300 بھی نہیں ہے کہ جو اتنی دلچسپی دکھا رہے ہیں. باقی کیا کر رہے ہیں؟ بس کسی طرح پاس ہو جائیں، بس کسی طرح جان چھوٹ جائے. تو بھائی جب وہ آپ عملی زندگی میں آئیں گے پھر سکل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ کو اس ایج میں اپنے آنے والے کل کے زیاں کے بارے میں کس نے آگاہ کرنا ہے؟ ٹیچر نے، والدین نے، کس نے؟ سب نے آگاہ کرنا ہے. والدین نے بھی آگاہ کرنا ہے، ٹیچر نے بھی کرنا ہے، یونیورسٹی نے بھی کرنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے، اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ جس مسئلے کا حل کیا ہے، ایک بڑا سیدھا سیدھا حل ہے جو میڈیکل کے پروفیشن کے اندر ہو رہا ہے، آپ بھی کر لیجیے. وہ یہ ہے کہ آپ اجازت دیں پرائیویٹ یونیورسٹیاں پڑھائیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے مین سبجیکٹ ہیں، کور سبجیکٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا ایک سینٹرل ایگزامینیشن باڈی ہونی چاہیے. جیسے ہیلتھ یونیورسٹی لیتی ہے سب کا، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لے رہی ہے، تو ہمارے یہاں کمپیوٹر سائنس کا بھی ہونا چاہیے. جب ایک ادارہ ہوگا نا جو سب کا ایگزام لے گا، کور سبجیکٹس کا ایگزام لے گا سینٹرلی کنڈکٹ ہوگا. آپ کو یاد ہمارے زمانے میں کلاس ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، پڑھائی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، بائیکاٹ ہوتا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ 11 اپریل میں ایگزام ہونا ہے. تو میں کسی اور کا نہیں کہہ سکتا، میں 25 پیسے کا کرایہ بھر کے 114 نمبر بس میں بیٹھ کے ٹاؤن شپ سے صبح 5 بجے سردیوں میں امتیاز صاحب کی اکیڈمی میں روان گلی پہنچا ہوتا تھا، اور 5 بجے سے 8 بجے تک ہم کھڑے ہو کے ان کا لیکچر سنتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا ایگزام ہو جانا ہے، اس میں رعایت کوئی نہیں ہونی. اس انٹرنل سسٹم کا جو نقصان ہوا، میں سمجھتا ہوں انٹرنل سسٹم پاکستانی قوم کے مزاج کو بارہ نہیں کھاتا. یہاں مطلب اس انٹرنل سسٹم کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو مطلب جیسے سب اسٹینڈرڈ ٹیچر ہیں وہ مفت کے نمبر دے رہے ہیں اور ہیرو بن رہے ہیں، جو اچھے ٹیچر ہیں برے بن رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو کم از کم جو کور سبجیکٹس ہیں، جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں، ان کا سینٹرل ایگزام ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں یونیورسٹی میں لوگ کیسے محنت کریں گے. جیسے ہمارے یہاں ایف ایس سی بی ایس سی میں ہم ہوتے تھے، ایم ایس سی میں دن رات ایک کرتے، یہ بھی کریں گے. اب تو یہ جو ٹیچر نے پڑھا دینا وہ ایگزام ہو جانا ہے. اب وہ ٹیچر اچھا ہے جو تھوڑا پڑھائے، مطلب یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس پہ. اور دوسرے جو احساس دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو داخلہ مل گیا، بڑی اچھی بات ہے. 500 نمبر تھے، 550 تھے، 600 تھے، دعا دیں پرائیویٹ اداروں کو جنہوں نے آپ کو داخلہ دے دیا. یار اب آگے تو آپ کا فیوچر ہے نا. تو یہ مطلب جو بے روزگاری ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے. اور تیسری جو چیز ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. یار دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ یار سر وہ فلاں سبجیکٹ ہے، ٹیچر نے اچھا نہیں پڑھایا، میں یہ بات نہیں مانتا. اس کی ایک وجہ ہے،
معاویہ صاحب جب ہم نے 96 97 میں ایم ایس سی کی تھی اس وقت تو یار ٹیچر کے علاوہ کوئی سورس ہی نہیں تھا. آج کمپیوٹر سائنس کے بیسٹ لیکچر جو ہے ورچوئل یونیورسٹی کے موجود ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہے, بغیر خرچ کے موجود ہے. بیسٹ پاکستانی اسکالرز نے وہ لیکچر ڈیلیور کیے ہیں, اور دنیا بھر کے اسکالرز کے بھی یوٹیوب موجود ہیں. آئی آئی ٹی انڈیا کے موجود ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے موجود ہیں, ایم آئی ٹی کے موجود ہیں. پھر جو آپ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں کورس ایرا وغیرہ پہ وہ چیزیں موجود ہیں. یعنی سیکھنے کی اگر نیت ہو تو آپ سیکھ سکتے ہیں. جتنا اس وقت اپرچونٹی اویلیبل ہے پہلے نہیں تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ بھی ہم بھی ہمارے بھی بچے ہیں, مطلب ایک تو بچوں کے اندر جو ہے نا وہ سننے کی تاب ہی نہیں ہے, دوسرا وہ مجبوری یہ ہے کہ اب وہ جو موبائل فون نہ دے تو کیا کریں, اساتذہ اس پہ اسائنمنٹ بھیج رہے ہیں فلاں بھیج رہے ہیں. لیکن بچوں کا جو زیادہ وقت ہے وہ بجائے پڑھنے پہ وہ نیٹ پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے پہ, وہ جناب موبائل پہ, وہ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ گزر رہا ہے, اپنی پڑھائی پہ نہیں گزر رہا. یعنی اس سے جو پروڈکٹیو کام لیا جا سکتا ہے وہ نہیں ہو رہا. باقی جو جاب اپرچونٹیز کی صورتحال آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے تقریباً 35,000 جو لوگ ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں پاکستان میں ہر سال آئی ٹی کے شعبے میں, اور 2 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور یہ حالت شروع ہو گئی ہے پاکستان میں کہ میں نے ایک ہمارے شاگرد ہیں وجاد قاضی صاحب, ان کا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ صورتحال ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, نہیں ملے تو. اور یہ ہم نے 4 گھنٹوں کے لیے جو ہے نا ایک بندے کو دبئی سے ہائر کیا ہے اور وہ 4.5 لاکھ میں کوئی پاکستانی انڈین ہوگا. یہ کام بھی شروع ہو گیا ہے. یعنی جن کو کام آتا ہے وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, 4 گھنٹے اس کے ساتھ 4 گھنٹے اس کے ساتھ, اور پاکستان میں ہو کے لے رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور پاکستان میں لوگ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہ رہے. اب جو نہیں ہونا چاہ رہے, میں آپ سے عرض کروں نا کہ میرے پاس اس وقت ہم نے یو ایم ٹی میں اپنے ڈی جی جو ہے عابد شیروانی کے ساتھ مل کے ایک پاک جرمن ایسوسی ایشن بنائی ہے, پاک جاپان ایسوسی ایشن. اس کے تحت ہمارے پاس 1000 جابز ہیں AI مشین لرننگ کی, اور یہ جاوا اور مطلب جاوا یہ اپنا ویب ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کی جابز ہیں. آپ حیران ہوں گے پچھلے 3 مہینے میں انتہائی کوشش کے باوجود ہم 100 بندے نہیں دے سکے پورے لاہور سے, اس لیے کہ جن کو اندر سکل ہیں وہ آلریڈی جاب پہ ہیں, اور جو موجود ہیں ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ 2 چیزیں بنیادی تو آتی ہیں, اندر نہیں آتی, ڈیپتھ نہیں آتی. جی بس پڑھا ہے, جی یہ بس پڑھا ہے, کیا مطلب ہے؟ اب یہ پڑھانے والوں پہ بھی ہے. پھر اس میں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے. میں تو چونکہ ایسوسیٹ ڈین رہا ہوں تو میں انڈسٹری سے اکثر ڈسکس کرتا رہتا ہوں اپنے شاگردوں سے بھی کہ یار اس کا کوئی حل نکال لو. وہ سر یہ ہوا ہے کہ آئی ٹی میں چونکہ اتنا زیادہ کام آ رہا ہے کہ جو ہمارا بہترین استاد تھا نا اس کو آئی ٹی نے کوشش کی ہے کہ اٹھا لے, جاب دے دے آئی ٹی انڈسٹری میں. اور آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ جو ٹیچنگ میں جاب اس کو تنخواہ مل رہی ہے اسے کم از کم ملٹیپلائی بائی 2 منیمم وہ چلا گیا. اب میری تو جب بھی بات ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھیں آپ نے لے لیے ٹیچر, لیکن کام تو ختم نہیں نہ ہونا. آئی ٹی انڈسٹری گرو کر رہی ہے اور بندے چاہیے. یار اگر یہ بندے ملنے تو تمہیں تعلیمی اداروں سے ہی ہے نا, کوئی اس طرح کا ون ون سچویشن بنا لو کہ مثلا یورپ میں امریکہ میں ایک کام ہوتا ہے کہ بوٹ کیمپ ہوتے ہیں, مطلب 1 ہفتے کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے 8 گھنٹے روزانہ, 5 دن میں 40 گھنٹے کا کر کے انہوں نے کورس کرایا. میں نے کہا اس طرح کے شارٹ کورسز کر دو, اسکل کر دو. آؤ بھائی تم ہر بات میں مانگ رہے ہو پیسے, تو یار یہ سوچو نا یہ جو بندے تیار ہو جائیں گے یہ تو تمہارا ایسٹ ہی ہوں گے. انڈسٹری نے یوز کرنے نا, یونیورسٹی نے یوز تو نہیں کرنے. صحیح بھائی یونیورسٹی نے تو 1000 میں سے 1 بندے کو ٹیچنگ کی جاب دینی ہے, باقی جو 999 بندے وہ تو انڈسٹری کے کام کے ہیں. تو آپ کے پاس جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ آئیں, آ کے وہ جناب لیکچر دیں. یعنی انڈسٹری اکیڈیمیا جو لنکیج ہے وہ ہونا چاہیے. آئی ٹی کے شعبے میں بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ آئیں, وہ آ کے شارٹ ٹریننگ کریں. دوسری جو بات ہے جو اکیڈیمیا کو جس بات کی عقل ہونی چاہیے کہ جو اس وقت بہت بڑا اکیڈیمیا میں مسئلہ ہو رہا ہے, ہماری اپنی یونیورسٹی میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ یار آپ ٹیچر کو مہربانی کریں باندھے نہیں, خاص طور پہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر. جو آپ کا ایڈمنسٹریٹر ہے, مثلا کوئی ایسوسیٹ ڈین ہے سی او ڈی, وہ بیٹھے صبح سے لے کے شام تک بیٹھے, اس نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے وہ کرے. لیکن عام فیکلٹی ممبر کو آپ بولیں یار آپ آئیں کمفرٹیبلی اپنی کلاس پڑھائیں, کلاس پڑھانے کے بعد بھائی آپ کو انڈسٹری کا کوئی کام ملتا ہے, کوئی کنسلٹنسی ملتا ہے, آپ جائیے. اگر ہم ایسا کر لیں تو بہت زیادہ سارے بہت اچھے لوگ ایسے ہیں جو مطلب وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب جب آپ ٹیچرز کو آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم باؤنڈ نہ کیا جائے, ٹائم باؤنڈ نہ کیا جائے, لیکن پاکستانی اتنے ایماندار ہیں کہ وہ پھر اگر آپ ان کو ٹائم باؤنڈ نہیں کریں گے تو وہ اپنی کلاس پڑھائیں گے. ہم 1997 سے کمپیوٹر سائنس میں پڑھا رہے ہیں, ہم یہی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی ادارے ہیں جن کو ہم بہت اچھے ادارے کہہ رہے ہیں,
مثال کے طور پہ ITU ہے, لامز ہے, جتنے بھی ادارے ہیں, PUCIT, ان کے اکثر ٹیچروں کی کمپنیاں, اپنی کمپنیاں ذاتی, اس لیے تو بہترین ہے کیونکہ وہ سکل دے رہے ہیں پریکٹیکلی. آپ کو جو ٹیچر کی ضرورت ہے وہ کس کام کے لیے, کلاس پڑھانے کے لیے, تو کلاس پڑھوائیں ان سے, ان کو جانے دیں. وہ ہوگا یہ کہ وہ کہیں گے یار بندہ کہتا ہے یار میرا ایک پرماننٹ سورس لگا ہوا ہے یہاں پہ, مجھے اسٹوڈنٹ بھی اچھے مل رہے ہیں, مجھے پڑھانے کا موقع مل رہا ہے, مجھے یار یہ اجازت دے رہے ہیں کام کرنے کی. تو میرے ابھی ایک بہت اچھے ٹیچر تھے, وہ چھوڑ کر گئے ہیں, خواجہ عمر سلیمان. مجھے ان کے جانے کا بڑا دکھ ہے کہ وہ ہماری فیکلٹی کو چھوڑ گئے. میں نے ان سے پوچھا خواجہ صاحب کیوں گئے؟ ان کا جناب میں جہاں گیا وہاں اٹینڈنس نہیں لگتی, ٹائمنگ نہیں ہے. اچھا ٹھیک. تو میں نے کہا پھر ذمہ داری کیا, کلاس پڑھانی ہے, لوگوں کو ٹائم دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کہاں جا رہا ہوں کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو میں نے کہا یار خواجہ صاحب آپ کو سیلری یونیورسٹی کتنی دے رہی ہے؟ ان کا یہاں سے 50,000 روپے کم دے رہی ہے. اور یعنی دیکھیں نا, ڈبل فائدہ ہے نا کہ آپ انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی, نالج بھی, نیا نالج بھی, اور پھر جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھ رہی ہیں, اور آپ کو بہترین بندے بھی مل رہے ہیں. تو یہ آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے. اچھا, کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ یہ بتائیے کہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کون سی ایکسٹرا اسکلز لیں یا کون سے کورسز پہ فوکس کریں جو فیلڈ میں آ کے پریکٹیکلی ان کو جاب ہنٹنگ میں فوری ہیلپ کر دیں. اچھا, میں آپ سے ایک بات عرض کروں, جو میں نے جتنے بھی سلیبس دیکھے کمپیوٹر سائنس میں, جتنے بھی سلیبس ہیں, جتنے بھی پروگرام ہیں, جتنے بھی سلیبس ہیں, NSEC نے بنائے ہیں, HEC نے بنائے ہیں, مطلب دیکھیں کمی کوتاہی تو ہو سکتی ہے, لیکن میں اگر انہیں کہوں کہ 95% دے آر ایکسیلنٹ, مطلب 5% یعنی کورس کریکولم ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کریکولم کا مسئلہ نہیں ہے, کتاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم پھر کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو پڑھانے والا وہ کس لیول کا ہے. دیکھیں نا, اکیڈمک یونیورسٹیاں جو ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں, بہت اچھی بہت اچھے پیسے کما رہی ہیں ماشاءاللہ ہینڈسم, لیکن دے نہیں رہی. جب دے نہیں رہی تو اچھا بندہ نہیں آ رہا. پھر میں نے جو ورکنگ انوائرمنٹ کی آپ کو بات کی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو لوگوں کو چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے. تو وہ جو پڑھانے والا وہ کس لیول کا ہے, نمبر ایک بات تو یہ. نمبر دو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویلویشن ہے وہ آپ کس طرح کی کر رہے ہیں. اگر ایک یونیورسٹی ایسی ہے کہ ٹیچر ایویلویشن کرتا ہے, فیل کرے پاس کرے, وہ کہتی ہے ٹھیک. اب ایک یونیورسٹی ہے وہ کہتے ہیں بھئی استاد محترم آپ نے بچے کو فیل کیا, ہم آپ کو فیل کر دیں گے. تو پھر استاد محترم کچھ نہیں پڑھائیں گے. مطلب یہ عام جو ہلکی یونیورسٹیوں میں یہ عام وتیرہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسٹوڈنٹ نے شکایت لگا دی, اب وہ استاد محترم کی کھچائی ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ کا بہت اچھا ٹیچر ہے, میرے مطلب وہ فیڈ بیک اس کی بیچارے کی خراب ہو گئی, اس کا جناب وہ آپ نے جسے کہہ لیں وارننگ لیٹر تک ایشو کر دی. اچھا, ٹیچر کی جو اسسمنٹ ہے کیا اسٹوڈنٹ کے فیڈ بیک پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں چھوڑا جا سکتا. کیسے چھوڑا جا سکتا ہے یار؟ ایک انڈر گریڈ کا بندہ ایک PhD کی ایویلویشن کرے گا, کیا کرے گا مجھے بتائیں نا. جو اصل میں ایویلویشن ہونی چاہیے, نمبر ایک جب آپ بندہ بھرتی کر رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ. نمبر دو, جو لوگ آپ نے ذمہ دار لگائے ہیں, مطلب COD ہے, ڈین ہے, ایسوسیٹ ڈین ہے, آخر وہ سینئر لوگ ہیں, انہوں نے ایک وقت گزارا, آپ ان کے اوپر چھوڑے نا چیز. وہ دیکھیں کہ ٹیچر کیا دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, اس کی بنیاد پہ ایویلویشن ہو تو یہ مسائل کم ہو جائیں گے. ٹیچر کلاس میں کس وقت آ رہا ہے, کس وقت نکل رہا ہے, ٹیچر سے اسٹوڈنٹ مطمئن ہے نہیں مطمئن, یہ کویسچنز اگر آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو اسٹوڈنٹ تو ظاہر ہے جس ٹیچر سے راضی ہوگا تو اسی کے بارے میں اچھا فیڈ بیک دے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو فیڈ بیک کے حوالے سے مطلب جو فرق پڑتا ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال بتاتا ہوں. سو تو ہم ILM میں تھے, تو میری ایک کلاس تھی, ایک ہی سبجیکٹ تھا, وہ صبح 9:30 بجے ہوتی تھی. اس کی فیڈ بیک آئی 92%. ایک اور اسی سبجیکٹ کی کلاس تھی, اس کی فیڈ بیک آئی, وہ ہوتی تھی اپنا 2 بجے, اس کی فیڈ بیک آئی 1:30 یا 2 بجے تھی, اس کی فیڈ بیک آئی جناب کوئی 70%. ہماری یونیورسٹی میں بڑا یہ اس پہ سیریس ہوتا تھا جی فیڈ بیک. میں نے اسٹوڈنٹس کو بلا لیا, میں نے کہا یار یہ اتنی محنت سے تمہیں پڑھایا, پھر کیا مسئلہ ہوا؟ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں یہ کہا یار وہ میری مسلسل 2 کلاسیں پہلے ہیں تو میں ذرا نماز پڑھ لوں. ہم نے کہا ٹھیک, آپ 2 بجے آتے. کہتے سر ہم صبح 9:30 بجے سے فارغ تھے اور 2 بجے تک, اور اس وقت ILM کا کوئی اپنا کیمپس نہیں تھا, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. لڑکے بیچارے برکت مارکیٹ کی دکانوں میں بیٹھے ہوتے تھے, تھڑوں میں بیٹھے ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں سخت گرمی میں 3 گھنٹے بندے کو کھجل خوار ہونا پڑے,
یا ایک بندے کو 15 کلومیٹر گھر سے جا کے واپس آنا پڑے, اسے میرا لیکچر کیا سمجھ آئے گا, میری فیڈ بیک کیا کرے گا وہ؟ صحیح. اب یہ ذمہ دار کون ہے؟ ٹیچر ہے. پھر جو بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں ان کی نیچر ایسی ہے کہ لیب ورک ہونا چاہیے. کیا یونیورسٹیوں کے پاس لیب ہے؟ کیا یونیورسٹیاں اس پہ انویسٹ کر رہی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں, میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیپر کی نمبر گیم شروع ہو گئی, اس نے بڑا ظلم کیا ہے کہ وہ جو جینون ٹیچر ہے بیچارہ پیچھے ہٹ گیا, وہ جینون ریسرچر بھی پیچھے ہٹ گیا, وہ جو نمبر گیم کے چیمپئن ہیں وہ آگے آ گئے, ان کا کوئی ویژن ہی نہیں. آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کے کہ میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ایک شاگرد کا, تو کمپیوٹر ویژن کا کام تھا, جرمن کمپنی ہے. تو میں نے کہا اچھا اس میں یہ کون سا کمپیوٹر ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہائی اسپیڈ کی فلاں مشین ہے 4090. تو میں نے کہا یار ہمارے پاس تو 3080. کہنے لگے سر تو پرانا ہو گیا. تو میں نے کہا یہ کہتے اس کے بغیر تو کمپیوٹر ویژن پہ کام نہیں ہو سکتا ہائی اسپیڈ مشین کے بغیر. اب آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کے کہ ہائی اسپیڈ مشین ضروری ہے کمپیوٹر ویژن کے لیے. کتنی یونیورسٹیاں ہیں جن کے پاس ہائی اسپیڈ کی لیب ہے؟ اگر آپ چیک کریں تو شاید لاہور میں 2-3 سے زیادہ نہیں ملیں گی. تو اس کا مطلب ہے وہ سبجیکٹ جو وہ پڑھا رہی ہیں وہ تو پریکٹیکل امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, مثال کے طور پہ ایک سبجیکٹ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بہت جاب ہے اس کی. بھائی کلاؤڈ پہ ایک آپ تھیوری پڑھا رہے ہیں, اب کلاؤڈ پہ آپ کو پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ AWS پہ یا Azure پہ آپ کے پاس ڈومین ہونا چاہیے جس پہ لوگ امپلیمنٹ کریں. آپ چھوٹی موٹی سیمولیشن فری جو سہولت اس پہ کرائیں گے وہ بات تو نہیں نہ بنے گی. اب کتنے اساتذہ ہیں جن کو ڈومین دیا گیا ہے, یونیورسٹیوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جناب پروفیسر صاحب یہ ہمارا آفیشیل ڈومین ہے, یہ یوزر نیم پاسورڈ ہے, یا ہم آپ کے نام پہ کر دیتے ہیں. جب آپ ٹیچر کو ہی فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اب وہ ٹیچر کیا کرے گا؟ وہ آگے کیا کرے گا؟ لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ بیچارہ کیا مطلب کیا کرے گا؟ زور کا اکاؤنٹ اپنے جیب سے بنوائے گا, اس میں ڈالر سے پیمنٹ کرے گا, کیا کرے گا؟ بتائیں نا مجھے سوال کا جواب. تو وہ جو اسکل آنی چاہیے وہ تو نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. ٹیچر بڑا سیریس بات بتا رہا ہوں. اور اسٹوڈنٹ کو کیا ڈیلیور کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا اس وقت جو جاب کا فیلڈ ہے اس میں جو سب سے زیادہ جابز ہیں وہ ڈیٹا انالیسس پہ ہیں, وہ AI مشین لرننگ کی ہیں, وہ بلاک چین کی ہیں, وہ ڈیپ لرننگ کی ہیں, وہ گیم تھیوری کی ہیں, گیم پروگرامنگ کی ہیں, وہ سائبر سیکیورٹی کی ہیں. اب جو سائبر سیکیورٹی جیسا سبجیکٹ ہے کیا ہائی اسپیڈ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہائی اسپیڈ کی لیب کتنی جگہوں پہ ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت ہائی اسپیڈ کی سب سے بڑی لیب UMT میں ہے, جو ہمارے پاس GPU 15 GPU والی ہمارے پاس سسٹم موجود ہے. اب کیا ہم اس کو واقعی وہ فیسلٹی اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہم بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. مطلب جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے, جاب لینی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں ڈگری میٹر نہیں کرتی, اسکل میٹر کرتی ہے. اسکل کے لیے سافٹ ویئر بھی میٹر کرتا ہے, ہارڈ ویئر بھی میٹر کرتا ہے. اسکل کے لیے ٹیچر بھی میٹر کرتا ہے, اور اچھا ٹیچر جو ہے وہ اچھے پیسے بھی لے گا, اچھے نخرے بھی دکھائے گا, اپنی مرضی سے آئے گا بھی جائے گا بھی. اچھا ٹیچر آرٹسٹ ہوتا ہے, اس کو کام نہیں لے سکتے, اس کے اپنے نخرے ہیں سر, وہ آپ کو نخرے برداشت کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ایک کلر کی طرح 9 بجے آنا ہے, 5 بجے جانا ہے, اٹینڈنس لگے گی, یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگوں نے ڈگریاں لی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی, ایک فرد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ 9 سے 5 چلے نہ آئے. ٹیچر کا کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا دنیا میں کہیں پہ بھی, کہیں نہیں ہوتا. ٹیچر کا کہیں ڈسپلن نہیں ہوتا. صحیح, ٹھیک ہے, کہیں نہیں ہوتا. اس کا ڈسپلن یہ ہوتا ہے اس نے ڈیلیور کیا کیا, اس نے ڈیلیور کیا کیا, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. لیکن اس کی آؤٹ پٹ کی بنیاد پہ کیا ایویلیوشن ہوتی ہے؟ نہیں. کیا ڈگری جو ہے وہ بچے کی سکل چیک کرنے کے بعد دی جاتی ہے کہ کیا جس سکل کے حاصل کرنے کے لیے وہ آیا تھا اس کو مل گئی؟ دیکھیں ایگزام میں تو جہاں تک جو ایویلیوشن کے میتھڈ بنائے گئے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں, اسائنمنٹ ہے, کوئز ہیں, فلاں ہیں فلاں. اب ایک نیا عذاب شروع ہو گیا, OB, PLO, CLO. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا چیزیں, اچھا یہ وہ رول پلے نہیں کر رہے. اگر آپ ایکسپلین کر دیں.
یہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے مطلب آبجیکٹ بیس لرننگ وغیرہ ہے، اس میں واشنگٹن اکارڈ کے تحت یہ میکنزم بنایا گیا ہے کہ جی یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے تو اس میں یہ کچھ آپ نے پوچھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ پروجیکٹ بیس لرننگ ہے اور آبجیکٹ مختلف بیس کام ہے، لرننگ یہ آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو ایک بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ کام ہوتا ہے وہاں پہ ٹیچر کے پاس ایک سے زیادہ کورس کا لوڈ نہیں ہوتا، اور اس میں بھی اس کو 6-7 RATA دیے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے 150-200 اسٹوڈنٹ دے دیا اور ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں آپ کے اس میں فلاں 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 کوگنیٹو اسکل ہے یا نہیں ہے، تو یار وہ بندہ کیسے کرے گا ویلیویشن؟ مجھے یہ بتا دیں آپ، 200 بندہ ہے، آپ اس کو ایک بندے کو کہتے ہیں جی 8 اسائنمنٹ ہو، 8 کوئز ہو، ایک مڈ ٹرم ہو، ایک فائنل ٹرم ہو، پھر رزلٹ ہے، پھر دکھانا ہے، وہ عملی طور پہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو ہے نہیں۔ اچھا پھر یہ جو IT کی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھنا، ٹیچر کو ہی پڑھنا ہے، وہ ٹیچر نیا پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے لائے گا؟ اگر اس کا اپنا نالج اور اسکل اپڈیٹڈ نہیں ہوگی کیسے لائے گا نا؟ تو دیکھو نا، بچوں کو کیسے اپڈیٹڈ معاویہ رکھے صاحب گا؟ 24 گھنٹے کا دن ہے نا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے نا، اب 8 گھنٹے میں سے اگر 6 گھنٹے اس کام پہ لگ گئے پھر کیا کریں گا؟ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ جو لے کر چلنا ہے وہ سینئر فیکلٹی نے لے کے چلنا ہے۔ مطلب عام طور پہ اداروں میں جیسے ہمارے ہاں SST کی ہماری فیکلٹی ہے، اس میں ڈین ہے، ایسوسیٹ ڈین ہے، اپنا اسی طریقے سے ٹیچر ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، مطلب COD ہیں، یہ حضرات ہیں پروگرام۔ اب ان بیچاروں کو اگر آپ آن ایوریج روزانہ 2-3 میٹنگیں رکھ لیں، 8 گھنٹے کی میٹنگ رکھیں، 11 گھنٹے کی میٹنگ رکھیں، یہ باقاعدہ ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، تو سر وہ کس وقت آگے اپنے فیکلٹی سے ملے گا، پلان کرے گا، نئی چیزوں کے بارے میں سوچے گا؟ اچھا میٹنگز میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ پتہ نہیں یار کیا کرتے ہیں، مجھے تو 8 گھنٹے کی میٹنگز، 5 میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مطلب میں 1.25 سال ایسوسیٹ ڈین رہا اور اب ادارے نے کہا کہ نہیں آپ مطلب آرام فرمائیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی بڑی پرسکون ہے۔ پوری یونیورسٹی کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس میں وہ آرٹس والے بھی ہیں، سائنس والے بیٹھے ہیں، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے تو خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی دیکھیں ہر جگہ کا ایک اپنا کلچر ہے، میرے کہنے سے تو کلچر نے بدلنا نہیں ہے، تو لیکن میرے خیال میں تو یہ بے فائدہ چیزیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ پروگرام ظاہر ہے کہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا، جی جی، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس وقت گریجویٹ ہونے چاہ رہا ہے یا گریجویٹ ہو کر فیلڈ میں آ چکا ہے اور وہ جابس کی وجہ سے پریشان ہے، آپ بتائیں کہ وہ کس سورس کے تھرو یا کون سی سکلز پہلے پالش کرے اور پھر کس سورس کے تھرو وہ جاب سرچنگ کرے، یا آن لائن پروجیکٹ سٹارٹ کر دے، یا فری لانسنگ پہ آ جائے، یا پاکستان سے باہر جابس کیسے سرچ کرے؟ اس کی آپ تھوڑی اچھا میں اس میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی اپنی کوتاہی تھی، آپ کے ادارے کی کوتاہی تھی، یا آپ کے اساتذہ کی کوتاہی تھی، یا حالات ایسے تھے، جو بھی تھا، اگر آپ کے اندر وہ مطلوبہ سکل نہیں آئی ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اتنے لائق فائق نہیں ہیں کہ آپ ہر سبجیکٹ میں یعنی BS کے اگر 40 سبجیکٹ ہیں 40 کے 40 میں ایکسپرٹ ہو جائیں، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کسی ایک ڈومین کو طے کر لیں۔ مثال کے طور پہ ویب ڈیولپمنٹ ہے، مثال کے طور پہ گیم پروگرامنگ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اور اسی طرح AI مشین لرننگ ہے، اسی طرح ڈیپ لرننگ ہے، بلاک چین ہے، ڈیٹا انالیسس ہے، یہ کسی بھی ایک ڈومین کو آپ سلیکٹ کر لیں۔ یہ 4 بنیادی سبجیکٹ، پروگرامنگ فنڈامنٹل، اوپ، ڈیٹا اسٹرکچر، آپریٹنگ سسٹم، اور پلس یہ کہ اس سے ریلیونٹ جو اسکل ہیں جیسے پائتھن ہے، جاوا ہے، جو بھی ہے وہ آپ اس کو سیکھیے۔ یوٹیوب کے اوپر IIT انڈیا، اپنا ورچوئل یونیورسٹی، اسٹینفرڈ، کورسیرا، ایڈیوریکا، ان کے کورسز موجود ہیں، ان کو لیجیے، ان کو لے کے کیجیے، اور پلس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں جی، جیسے اگر آپ کلاؤڈ پہ کر رہے ہیں تو کلاؤڈ میں کوئی ایزور کی سرٹیفکیشن کر لیں، کوئی AWS کی کر لیں، تو یہ کسی ایک ڈومین کے بھی جو 2-3-4 چیزیں ہیں، یہ اگر آپ اچھی طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت اچھی جاب آپ کو مل جائے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے الگ سے ادارے موجود ہیں یونیورسٹیوں کے علاوہ جو یہ والی جو ریکوائرڈ سکلز ہیں جن کی بنیاد پہ جاب مل سکتی ہے وہ الگ سے سکھا رہے ہوں؟ اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں جو اتفاق سے بھی پچھلے دنوں رابطہ ہوا میرا، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کوشش تو حکومت کر رہی ہے، یہ حکومت بھی اور پچھلی حکومت بھی، اس میں خیر بہت سارے مسائل آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیفٹا نے اپنی طرف سے سکلز آئیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہماری بیوروکریسی کیا کرتی ہے، وہ تقریباً 10,000 کورسیرا کے فری سرٹیفکیشن تھی جو آنی چاہیے تھی،
اور ٹیپٹا والے رکھ کے بیٹھے رہے اور وہ ٹائم بارٹ ہو گیا اور وہ ضائع ہو گئی. اب ٹیپٹا نے بہت سارے اسکل بیس کورسز آفر کیے ہیں جس کی ٹیپٹا پے کر رہی ہے پر اسٹوڈنٹ, لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا. ہم تو خود اس کے امیدوار تھے کہ یو ایم ٹی کے اندر یہ چیز آئے, لیکن یو ایم ٹی کو دینے کے بجائے ایسے ایسے گمنام اداروں کو دیے گئے جو 2-2 4-4 کنال کے اوپر مشتمل ہیں. اب وہ کیا پڑھائیں گے کیا کریں گے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اب مجھے اس لیے پتا کہ ایک ادارہ ہمارے پاس آیا بھی, ہمیں اسٹوڈنٹ دے دیں جی. تو یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو شارٹ ٹریننگ ہے یہ کروا رہے ہیں ادارے. اچھا کچھ انفرادی طور پہ بھی لوگ ہیں, مثال کے طور پہ مجھے پتا چلا ورچوئل یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر نوید ملک ہیں ہمارے ہم سب کے استاد ہیں, انہوں نے ایک ادارہ بنایا گارڈن ٹاؤن میں. اچھا, جو یہ کام کر رہا ہے, اور بھی سرٹیفکیشن لوگ کروا رہے ہیں. تو بہت سارے ادارے ہیں ایسے, لیکن آن لائن بھی بہت سارے سورسز موجود ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ اب ڈھونڈنا چاہے تو اس کو انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں, آن لائن ٹریننگز کے ادارے بھی موجود ہیں, کر سکتا ہے, اور وہ جہاں سے سیکھنا چاہے وہ سیکھ سکتا ہے. آن لائن بھی ہیں, ویسے بھی. مثلا اگر نیٹ ورکنگ کی دنیا میں آپ نے آنا ہے تو کاربٹ کا ادارہ بہت زبردست ہے. ہماری اپنی یونیورسٹی نے کام کیا ہے, میں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کو. انہوں نے ایک ادارہ بنایا PIAIC, پریزیڈنٹ انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے تحت انہوں نے 2 کورسز لانچ کیے, میٹاورس اور اپنا ویب 3.0. تو مجھ سے رابطے میں تھے, تو میں نے ہمارے ڈائریکٹر جنرل عابد شیروانی صاحب, ہم لوگوں نے کوشش کر کے ہم UMT میں لے کر آئے. اچھا, اس پروگرام میں ہر 6 مہینے بعد 900 اسٹوڈنٹ داخل ہوتا ہے. اچھا, اور بہت اچھی تعلیم, اور ہفتے میں 1 دن ہے, 4.5 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور UMT اس کا میزبان ہے. آپ حیران ہوں گے کہ UMT کو پر اسٹوڈنٹ جو ہے جو چارج کر رہا ہے, مطلب وہ صرف 1000 روپے ہے. اچھا, اور 1 سال کا پروگرام ہے. 1000 پر منتھ اونلی. اچھا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اور یہ, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. ہم اپنی یونیورسٹی میں جو میرا ایریا ہے IoT کا, میں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم اسکول کے بچوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بوٹ کیمپ ہم کریں, یعنی ہفتہ 15 دن کی ایک ایکسٹینسو ٹریننگ جو ہے نا ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہماری آپ کوتاہی سمجھ لیں کہ یار ہم چونکہ پروفیسر لوگ ہیں تو میڈیا پہ ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جی لوگوں کو ان کا, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن ان پروگرامز اور سب سے بڑا جو سورس ہے وہ تو جو آن لائن, مطلب آن لائن سورس ہے آپ کا. لیکن یہ جو آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اس کی اویئرنیس تو باہر سے پبلک کو ہونی چاہیے. بس ہماری کوتاہی سمجھ لیں آپ کے, مطلب ہم چپ کر کے کام کر رہے ہیں. جنہوں نے اویئرنیس دینی تھی وہ شاید آپ کی طرح اتنے مہربان نہیں ہے کہ ان کی نظر کرم ہم پہ پڑے. شاید ہم بھی سیاسی گالم گلوچ میں ملوث ہوتے تو ہمارے بھی یونیورسٹی پہ پولیس کھڑی ہوتی تو ہم بھی ہائی لائٹ ہوتے کہ یار واہ 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 کیا کمال کر دیا. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرام دستے کے تھرو پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی تک جو ہے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. لیکن اگین جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, سارے مسائل کے باوجود آپ دیکھیے الحمدللہ پاکستان میں IT بہت گرو کر رہی ہے. یہاں پہ جاب کا ایشو نہیں ہے. جو نوجوان ڈگریاں لے کر فارغ ہیں, میری ان سے درخواست یہ ہے, یہ جو آن لائن سورسز ہیں باقی ان پہ جائیے. آپ کو اگر ایک پائتھن ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار, ایک فری سافٹ ویئر ہے, آپ نے کمپیوٹر پہ انسٹال کرنا ہے, کتابیں موجود ہیں, لیکچر موجود ہیں, اس پہ پریکٹس کیجیے. جیسے ڈیجینگو ہے, سائیکٹ ہے, نمپائی ہے, جو بھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جاب کا بزنس کا مسئلہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ پاک جاپان آپ نے ایسوسیشن بنائی ہے, اس کے تحت تھوڑی سی مطلب جو بھی آپ کی ورکنگ ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں تاکہ ہمارے سننے دیکھنے والے جو ہیں وہ جان سکیں. جو ہے یہ ہمارے محترم ڈائریکٹر جنرل جناب شیروانی صاحب, ان کی مہربانی, اور ایک میڈم ستارہ ہیں, انہوں نے یہ بنائی ہے, اور اس کے تحت وہ 1000 جابز لے کر آئیں. یہ جو جاب ہے اس کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے 1000 جابز ان جاپان ہے. ان جاپان اچھا, سٹارٹنگ سیلری ہے 8 سے 12 لاکھ. 8 سے 12 لاکھ اور فری اکاموڈیشن ہے, فری میسنگ ہے. اور کیا سکلز یا کیا شعبے ہیں جن میں جابز ہیں؟ اور اس جو ہمارے پاس جو جابز آئی ہیں ان میں یہی مشین لرننگ اور جاوا اور یہ ویب ڈیولپمنٹ کا زیادہ کام ہے, فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اور یہ سارا کلاؤڈ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو اور لوگ چاہیے. اچھا صرف یہ نہیں ہے یار, پچھلے سال جرمنی میں اپنے 1000 لوگ بھجوانے ہیں جاپان. جی 8 سے 10 لاکھ ماہانہ کما سکتے ہیں. اب جو جرمنی ہے اس میں پچھلے سال 25 لاکھ جابز خالی ہیں. 25 لاکھ IT کی جابز, IT کی اس میں 5 لاکھ ہیں. اچھا 5 لاکھ ہے. اچھا میں IT کے ساتھ ساتھ ایک جزوی بات کرنا چاہتا ہوں باقی شعبہ جات کے حوالے سے. صرف IT میں جاب نہیں ہے, ہر فیلڈ میں. اور آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ جو جابز ہیں وہ اور شعبوں میں ہیں, جیسے الیکٹریشین, پلمبر, فلاں فلاں فلاں. تو کیسے جایا جا سکتا ہے؟ جو دوست سن رہے ہیں وہ سن لیں. نمبر 1, اپنے شعبے کی کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کریں ایبٹ وغیرہ کی.
लैंग्वेज जो कोर्स है आइट्स वो करें, ठीक है, सिर्फ डिप्लोमा काफ़ी नहीं है, यानी सर्टिफिकेशन आइट्स और उसके बाद अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई करें, आप हैरान होंगे कि दुबई के अंदर सेम डिप्लोमे वाला पाकिस्तानी जो है अगर 1300 दिरहम लेता है तो इंडियन 3300 लेता है। फर्क, उसके पास आइट्स होती है, उसके पास सर्टिफिकेशन होती है, हमारा नौजवान बगैर सर्टिफिकेशन के होता है, हमें 1300 1500 1800 मिलते हैं, उसे 3300 मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये कर लें, मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग बाहर लोगों को जॉब के लिए भिजवा रहे हैं, जिस तरह इंडिया में हैदराबाद वगैरह के अंदर जगह जगह आइट्स के सर्टिफिकेशन के इदारे खुले हुए, तो हम भी ये कर लें तो बेहतर जॉब मिलेगी, आराम से मिलेगी और कोई मसला भी नहीं होगा। लोग जो डंकियां लगा लगा के जा रहे हैं लीगल वे से जाएंगे। हाँ, थोड़ी सीरियस एफर्ट करें। हाँ, सीरियस एफर्ट। और इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत का इतना कोई दखल नहीं है, अगर सिर्फ अवेयरनेस हो और लोग ये काम कर लें। मतलब एक सर्टिफिकेशन पे क्या होगा यार, $50 ले लेंगे आपसे, 60 ले लेंगे, 20-20 लाख रुपए दे के लोग यूरोप अमेरिका के लिए धक्के खाते हैं, नाजायज तौर पे जाते हैं, जेलों में सड़ते हैं, गोलियां खाते हैं। तो क्या $50, $100, $150 क्या फीस नहीं भर सकते? दूसरी बात यह कि अगर आपने इंटरनेशनल जॉब लेनी है तो यार इंटरनेशनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। मैं यूनिवर्सिटियों को जो कहना चाहता हूँ वो ये है, यूएमटी ने तो जर्मनी और जापानी लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू कराएं, आप भी शुरू करवा दें ताकि आपके लोगों को जॉब मिले। बहरहाल मैं पाकिस्तान में आईटी के फील्ड से और नौजवानों के मुस्तकबिल से मुझे तो बहुत रोशनी नजर आती है। सिर्फ जो थोड़ी बहुत कमी है वो यूनिवर्सिटियों के लेवल पे हो, वो तालिब इल्मों के लेवल पे हो, वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज के लेवल पे हो, उसे अगर हम मिलजुल कर दूर कर लें तो इंशाल्लाह जितना पाकिस्तानी बेरोजगार है उससे ज्यादा लोगों को तो जॉब सिर्फ आईटी में मिल सकती है। बाकी शोबे तो खैर अभी बहुत सारे हैं जो दुनिया को आपकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब ने बताया कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में आईटी का शोबा जो है उसमें लाखों की तादाद में जॉब्स हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसकी जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस हैं वो मुकम्मल करें और जिस मुल्क में हम जाना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज जो है वो हम सीख लें, तो हमारे लिए तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं। और हमारा जो नौजवान शाकी है कि उसको जॉब नहीं मिलती, वो सिर्फ थोड़ा सा संजीदा हो जाए और अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ले इस ज़िमन में, तो उसके लिए तरक्की के वो सारे पहलू उसी तरह से रोशन हो जाएंगे जिस तरह दुनिया भर के लोगों के लिए ये मौके मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको जॉब्स के हवाले से और स्पेशल आईटी के शोबे के हवाले से बहुत सी नई मालूमात मिली होंगी। हमारे प्रोग्राम के बारे में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।